و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت ایسے وقت میں ہوئی جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تاکہ رات کو بھی آپ کی ولادت کی برکت کا حصہ مل جائے اور دن کو بھی آپ کی ولادت کی برکت کا حصہ مل جائے۔ اگر صرف دن میں ہوتی تو رات محروم رہ جاتی، اگر صرف رات میں ہوتی تو دن محروم رہ جاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا تاکہ رات کو بھی حصہ مل جائے، دن کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا کہتے ہیں، رات دن رہ نہ جائیں محروم برکتوں سے، رات دن رہ نہ جائیں محروم برکتوں سے، اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت، اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت۔ اور حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ حضور کی ولادت سے پہلے پیر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پیر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو اگر حضور کی ولادت جمعہ کے روز ہوتی تو کوئی سمجھتا کہ حضور کو عظمت جمعہ کی وجہ سے ملی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث ذیل بھی فرماتے ہیں، حضرت متشرف بزمان نیست بلکہ زمان متشرف بہوس، حضور کی عزت زمانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ زمانے کی عزت حضور کی وجہ سے۔ حضور کی عزت زمانے کی وجہ سے بلکہ زمان و مکان کو جو بھی عظمت ملی ہے وہ کس کے صدقے ہے؟ دوشمبہ پیر کو کہتے ہیں۔ دوشمبہ کس کو کہتے ہیں؟ قربان ہے دوشمبے تجھ پر ہزار جمعے، قربان ہے دوشمبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ شرف تو نے پایا صبح شب ولادت، وہ شرف تو نے پایا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور کی ولادت کے وقت شروع میں کمرے میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ لمبے لمبے قد والی حسین و جمیل خوبصورت و خوبرو عورتیں میرے کمرے میں موجود۔ فرماتی ہیں وہ مکہ کی رہنے والی بھی نہیں تھی، کیونکہ اتنا چھوٹا تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اور ان پر سفر کا اثر بھی نہیں لگتا تھا۔
آج کے دور میں بھی سفر سے بندہ آئے تو کچھ محسوس ہو جاتا ہے، حالانکہ ایئر کنڈیشن گاڑی تو طبیعت تو نازک ہو گئی ہے۔ تو اس زمانے میں سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، پیدل، تو جو سفر سے آتا کپڑوں پر یا اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ یہ سفر سے آیا۔ فرماتی ہیں وہ مکہ کی رہنے والی بھی نہیں تھی، ان پر سفر کا اثر بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہیں اور میری حالت کی اطلاع انہیں کس نے دی ہے؟ تو اچانک ایک عورت نے کہا میں آسیہ ہوں جو فرعون پر فرعون کا انکار کرنے کی وجہ سے جن کو فرعون نے شہید کرایا تھا، میں آسیہ ہوں۔ یہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور باقی عورتیں جنت کی حوریں ہیں جنہیں اللہ نے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو۔ حضرت مریم کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے تھے، اور حضرت آسیہ کو ہزاروں سال۔ حضرت مریم کو سینکڑوں سال اور حضرت آسیہ کو ہزاروں سال، مگر حضور کی ولادت کی وقت حضرت مریم بھی آتی ہیں، حضرت آسیہ بھی آتی ہیں۔ معلوم ہوا اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ دیکھو نور برساتا، سیدہ شفا فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، ستارے زمین کے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اللہ نے محبوب کی تعظیم کے لیے ستاروں کو جھکا دیا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے کہ یکا یک دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، اور مقام ابراہیم کا رخ کدھر ہے؟ جدھر حضور کا مکان تھا۔ مقام ابراہیم کا رخ کدھر ہے؟ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، اور اس سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ، اللہ سب سے بڑا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ الانا کا طہرانی من ارجاس الاسنام و انجاس المشرکین، اب اللہ نے مجھے مشرکوں کی پلیتی اور بتوں کی پلیتی سے پاک کر دیا ہے۔ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کا، ایت میرے سارے نو آندا ہے تے سارے پڑھ لو، جس کے سجدے کو ان باواں کی لطاف، باواں کہندے نے ان باواں کی لطاف
چلو ایک سوکھا شعر سنا دینا. زمانے دا سجدہ ہے کعبے دے ولے, کعبے نو نہیں کعبے ول, زمانے دا سجدہ ہے کعبے دے ولے, زمانے دا سجدہ ہے کعبے دے ولے, مگر کعبہ بھی جھکدا محمد دے در تے ہے, کعبہ بھی جھکدا ہے, کعبہ بھی جھکدا محمد دے در تے ہے, کعبہ بھی جھکدا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور لا ذات منہ قصور الشام, جب حضور میرے جسم سے جدا ہوئے تو ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. لأضاءت منہ قصور الشام, شام کے محل روشن ہو, پیچھوں کر دیا, شام کے محل روشن ہو گئے. اب جو شام ہے مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر, اور حضور کی ولادت مکہ شہر میں ہوتی ہے, ایک مکان کے اندر ہوتی ہے. آپ کمرے میں مکان میں روشنی جتنی بھی تیز کر لیں مگر وہ دیواروں کو چیر کر باہر, دیواروں کی ضخامت کثافت جسامت کو چیر کر باہر, مگر جو نور حضور کی آمد کے وقت ظاہر ہوتا ہے دیوار رکاوٹ نہیں بنتی, پہاڑ رکاوٹ, فاصلے رکاوٹ, نگاہ اٹھتی ہے سیدھی ملک شام کے محلات پر پہنچتی ہے. جب جن کے نور کے آنے کے صدقے آنکھیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں تو اس نور والے کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. وہ دیکھو نور برساتا, سارے نہیں بولتے میں لگتا ہے, وہ دیکھو نور, ربیع الاول دے مہینے دے بول چھڑے کرو, وہ دیکھو نور برساتا ہوئی انوار کی بارش, ہوئی انوار کی بارش, قدم رکھا محمد نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہوئی انوار کی بارش, قدم رکھا محمد نے, زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا, زمین کو چومنے عرش, بھئی زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کو لے کر اپنے گھر جاتی ہیں, ساری رات ان کے کمرے میں روشنی رہتی ہے. وہ تنگ دستی کا زمانہ تھا نا, ساری رات چراغ جلانے کو فضول خرچی سمجھا جاتا تھا. کسی نے حضرت حلیمہ سے کہا, حضرت حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے, ساری رات چراغ جلاتی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں, میں نے کبھی چراغ, جب چراغ جلایا نہیں تو روشنی کیسی. فرمایا جب میں اس بچے کو لے کے آئی ہوں مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہی, یہ ساری روشنی ان کے چہرہ مبارک ہی ہے. وہ دیکھو نور برساتا,
دیکھو نور برساتا. ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن ملحان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، فکان لہو بریقن، چہرہ چمکنے لگ گیا، وکان یرا فی وجہہ کما یرا فی المرآۃ، ان کے چہرے میں بندہ اپنا چہرہ ایسے دیکھ لیتا تھا جیسے شیشے میں دیکھ لیتا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں جو گدھا دیکھو لیے آتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. اس شعر کے 2 مصروں میں توڑا کا لفظ آیا ہے اور دونوں جگہ معنی وکھرا وکھرا ہے. پہلے توڑا میں نے بورا ہے، ہم بھی توڑے کو بورا کہہ لیتے توڑا، اور توڑا کا معنی کمی بھی ہوتی ہے. توڑا کا معنی تو جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے وہ نور کی بوریاں بھر کے لے جاتا ہے، کیونکہ وہ نور کی سرکار ہے، وہاں نور کا گھاٹا ہے ہی نہیں. جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، کیوں نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا. اتنے نور دا گھاٹا ہے ہی نہیں. حضور منبع انوار ہیں، مخزن انوار ہیں، مصدر انوار ہیں، سراپا انوار ہیں، نور الانوار ہیں، نور الانوار ہیں. بلکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بلند آسماں پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم ہنوزا بوگل. اور فرمایا کلیمے کے چرخے فلک تور اوس، کلیمے کے چرخے فلک تور اوس، ہما نور ہا پرتوے نور اوس، ہما نور ہا پرتوے. سارے نور نبی کے نور کا عکس اور سایہ اور پرتو ہے. ہما نور ہا پرتوے نور یا صاحب الجمال و یا سید البشر. اے حسن و جمال والے، اے انسانوں کے سردار. حضور بشر ہیں مگر بشر سردار. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر. بزرگاں دے عقیدے دیکھو، آج دی گل نہیں، یہ یا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے اور یا شیخ سعدی کا مجھے پکا نہیں یاد. دونوں بزرگوں میں بہرحال ہے پرانے بزرگ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے انسانوں کے سردار. من وجہ کل منیر لقد نور القمر، آپ کے چمکتے چہرے سے چاند نے روشنی حاصل کی ہے. اور بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر ہے اطلاق آتا نور کا. مہر میں نے کئی باری دسیا پھر بھول جاندے. سورج مہر کا معنی اور ماہ کا معنی چاند. اطلاق آنا کہنا پہ ہم کہتے ہیں چاند نور ہے، سورج نور ہے. اگلا شاید آپ نے آپ ہی آ جانا، وہ سوکھا ہے. یہ جو مہر و ماہ پر ہے اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. یا رسول اللہ انہاں تھوڑے کولوں مانگ کے نور لے ہے، انہاں تھوڑے کولوں ساڑھے کولوں. یہ جو مہر و ماہ پر ہے اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ. واضح واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. اس کا مفہوم بتانا ہی پڑنا ہے. ایک توجہ سے سنیں گے، سنو گے دھیان لال سوئیں گا تو نہیں. ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے مجاز. لفظ کو جس معنی کے لیے
بنایا گیا ہو اگر اسی معنی میں استعمال ہو تو کہتے ہیں حقیقت، اور اگر کسی مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہو تو کہتے ہیں مجاز۔ مثلاً شیر کا لفظ کس کے لیے؟ جنگل کے درندے کے لیے۔ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ اگر شیر کو کہیں کہ جنگل کے درندوں کو یہ شیر ہے، اگر کوئی بہادر انسان ہے تو اس کو کہیں شیر تو یہ مجاز ہے۔ چاند آسمان کے سیارے کے لیے حقیقت ہے، اگر کسی خوبصورت انسان کو ہو کہ یہ چاند ہے یہ مجاز ہے۔ گدھے کا لفظ وہ گدھے کے لیے حقیقت ہے، اگر کسی کند ذہن جڑا گل سمجھتا نہیں گدھا کی ہے تو یہ مجاز ہے۔ تو حقیقت وہ ہے جس کے لیے لفظ کو بنایا گیا ہو، اور مجاز وہ ہے لفظ بنایا تو اس کے لیے نہیں گیا مگر کسی تعلق و مناسبت کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے نور کا لفظ جو ہے وہ بنایا گیا مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہے، باقی جس کے لیے استعمال ہوتا ہے مجازن استعمال ہوتا ہے۔ نعرہ تحقیق بھی لا لیا کرو نا، کیونکہ اسی سارے نمنن والے ہیں۔ اور اسے واحد دیکھو شعر لکھے سارے دیکھو، تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے نا ساتھی، ہمدم زور دے چاہے، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان۔ تو فرماتے ہیں واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ تو حضور قاسم نور بھی ہیں، نور ونڈن والے بھی ہیں حضور۔ چل بات آ گئی، دو صحابہ عشاء کے نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ دیر ہو گئی اور رات بھی سی، لیلتن مطیرتن مظلمتن، لیلتن مطیرتن مظلمہ، بارش بھی ہو رہی تھی اور اندھیری بھی تھی۔ بارش بھی ہو اندھیرا بھی ہو، چلنا اوکھا کم کے سوکھا۔ بارش بھی ہو، کوئی سٹریٹ لائٹ گلیوں میں روشنی کا بندوبست اس زمانے میں نہیں تھا۔ اب وہ حیران ہیں کہ گھر میں کیسے پہنچیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چھڑی عطا فرمائی، فرمایا فَيُزِيُّ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا، یہ 10 ہاتھ آگے روشنی دے گی، 10 ہاتھ پیچھے روشنی دے گی۔ شاخ ہے لکڑی کی جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ حضور نور ونڈن والے، نور تقسیم کرنے والے، وہ دونوں اس شاخ کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ جب آگے پہنچے تو دونوں کے راستے جدا ہو گئے، وکھرے وکھرے ہو گئے۔ اب جس کی چھڑی روشن ہے تو روشن تھی، دوسرے نے اپنی چھڑی اس کی چھڑی کے ساتھ لگائی تو وہ بھی روشنی ہوگی، اور دونوں اس روشنی میں چلتے چلتے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ وہ دیکھو نور برساتا، سارے بول دیو، وہ دیکھو نور برساتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت کوئی چیز سی رہی ہے، اندھیرا ہے نا، سوئی ہاتھ سے گر پڑی، اب وہ ملتی نہیں، سوئی تے
दिन वेले औखी लभदी है सुई तो दिन वेले रात के अंधेरे में सुई को कैसे तलाश किया जाए। इतने में सरकार आए, सरकार मुस्कराए, आपके दांतों से नूर जाहिर हुआ, जिसकी रोशनी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सुई को तलाश कर लिया। सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। फारसी में सोजन कहते हैं सुई नू, फारसी में, और अरबी में कहते हैं मिखयत, सीने का आला, खैयात कहते हैं दर्जी को। सोजने गुमशुदा, गुआची हुई सलाई, सुई गुआची हुई मिलती है तबस्सुम से तेरे, आपके मुस्कुराने से, और शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। शाम को हजूर मुस्कुराते, आपके दाने मुबारक से नूर निकलता, जिससे दीवारें रोशन हो जाती। आला फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे रे नूर के, ये आपके दांतों मुबारक की फरमाए, जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिनके गुच्छे से लच्छे, इन सितारों की नुज़हत पहला, उन सितारों की नुज़हत, हजूर पैदा हुए, नूर ज़ाहिर हुआ, और आपका जिस्म पाक, साफ, मुअत्तर, मुअत्तर, मुसफ़ा, मुजल्ला, यफ़ूह मिन्हो रायहतुल मिस्किल अज़फ़र। हजूर के जिस्म से आला किस्म की कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। इमाम बुसीरी फरमाते हैं अबाना मौलिदुहु अंती बेउन सोरही, अबाना मौलिदुहु अंती बेउन सोरही, याती बा मुब्तदाइम मिनो याती बा मुख्ततामी, कि आपकी विलादत ने आपकी ज़ात की नज़ाफ़त, पाकीज़गी और खुशबू को ज़ाहिर कर दिया है। दुनिया से आए तो भी खुशबू फैली, गए तो तब भी खुशबू फैली। जब हजूर का विसाल हुआ, हज़रत सैयदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सारे को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ अशार कहे। उनमें तो एक शेर है सुब्बत अलैया मुसाइबुल्लौन्ना सुब्बत अलल अय्याम सिरना लियालिया, मुझ पर गम के वो पहाड़ टूट पड़े हैं, अगर दिनों पर डाले जाते तो दिन रातों में बदल जाते। आगे फरमाती हैं माज़ा अला मन शम्मा तुरबता अहमदा, माज़ा अला मन शम्मा तुरबता अहमदा, ला यशुम्मु मुदज़्ज़मान गवालिया। गवालिया आला किस्म दी खुशबू ने, गवालिया फरमाया जो मेरे अब्बा जान की कब्र की मट्टी सूंघ लेता है, जिंदगी भर उसे किसी खुशबू के सूंघने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। माज़ाला मन शम्मा तुरबता अहमदा, ला यशुम्मु मुदज़्ज़मान गवालिया, ऐसी खुशबू, सौखा शेर आ गए यार, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में। हजूर अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी रज़ाई खाला थी, उनके घर तशरीफ़ ले गए, चमड़े का गद्दा बिछाया, आप आराम फरमाओगे। आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता था, हजूर की आँख खुली, पसीना बह रहा है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पसीने को एक शीशी में जमा कर रही हैं। मेरे आका ने फरमाया इस पसीने को क्या करोगी? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम ये दुल्हनों को खुशबू के तौर पर इस्तेमाल
استعمال کرائیں گی. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی، ایسی خوشبو جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. جیسے صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور سے ہاتھ ملاتے، آپ کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا، اور ہم نکالتے تو ملاتا الگ کرتے تو ایسا لگتا جیسے خوشبو بیچنے والے کی ڈبیا سے نکالا گیا. حضور جس راستے چلتے راستہ مہک جاتا، صحابہ کو پوچھنا نہیں پڑتا، راستہ بتا دیتا محبوب ادھر سے گزرا ہے. گزرے جس راہ سے، جس پاسیوں لنگ گیا سونا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. راستہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو ہم یا آج کل ہم زیادہ لمبا تو نہیں کرتے، چلو عشاء کے بعد نا ہر روز تقریباً 15 منٹ